اللہ کے بندو نماز فجر، آئیے میں آخر میں آپ کے سامنے صحیح البخاری سے 4 روایات پیش کرتا ہوں اور میں پھر عرض کروں گا، توجہ میری طرف رکھیں، یہ احادیث بڑی قابل توجہ ہیں، کسی نتیجے پہ پہنچے اور اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ جسے ہم کامیابی کہتے ہیں وہ کامیابی نہیں، ریالوں کی کثرت یہ کامیابی صرف نہیں، اچھی جاب یہ صرف کامیابی نہیں، کامیابی کی بنیادی اور سب سے ابتدائی سیڑھی یہ نماز فجر ہے۔ جو انسان نماز فجر شوق سے پڑھتا ہے وہ کائنات کا کامیاب ترین انسان ہے، وگرنہ صحیح البخاری کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ الفجر، اے میرے صحابہ، منافق بندے پر سب سے بوجھل نماز اور سب سے بھاری نماز یہ نماز فجر ہے۔ جس بندے کے دل پہ نفاق کے دبے ہیں وہ مرتا مر جاتا ہے، لیکن فجر کے وقت وہ اپنے بستر کو نہیں چھوڑتا۔ ہاں جب 8 بجے 7 بجے دوام شروع ہوتا ہے، جاب شروع ہوتی ہے، کمپنی کا وقت شروع ہوتا ہے، پھر اٹھتا ہے، دنیا کے لیے اٹھتا ہے، لیکن اللہ کے لیے اپنے بستر کو نہیں چھوڑتا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بلا وجہ کا مطلب یہ ہے بیمار بھی نہیں، معذور بھی نہیں، جو بلا وجہ بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کے نماز فجر نہیں پڑھتا، اگر وہ مر گیا مت سمجھے میں اہل السنہ ہوں، میں اہل الحدیث ہوں، میں اہل حق ہوں، اگر نماز فجر بلا وجہ اپنے بستر پہ ضائع کرتے کرتے اسے موت آ گئی، میرے صحابہ وہ نفاق کی موت مر گیا، اور ایسے بدبخت کو منافقوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ افضل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ الفجر۔ آپ جس مملکہ میں رہتے ہیں یہاں کے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بہت نیک اور صالح عابد زاہد اور ذاکر تھے، امام ابن باز رحمہ اللہ تبارک و تعالی۔ ان کا فتویٰ پڑھ لیں، انہوں نے لکھا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ رات کو سوتے وقت اپنے بستر پہ لیٹتے وقت اپنے موبائل پہ یا الارم پہ ٹائم جان بوجھ کے 7:30 8 بجے کا لگاتا ہے، فجر کا الارم نہیں لگاتا، یا گھر میں بیوی کو یا بچوں کو کہہ کے لیٹتا ہے کہ مجھے نہ اٹھانا، میں تھکا ماندہ ہوں، میں نے فجر کے وقت نہیں اٹھنا، میں بعد میں اٹھ کے پڑھ لوں گا، ابن باز کا فتویٰ ہے جب اس نے یہ بات کہی اسی وقت وہ بندہ کافر ہو گیا۔ زندگی موت سے اہم معاملہ ہے نماز فجر کا۔ آپ ایسے سمجھے چلیں، آپ اس کو نا دلیل الایمان سمجھ لیں، نماز فجر کو آپ امتحان سمجھ لیں، کسوٹی سمجھ لیں، معیار سمجھ لیں۔ اگر آپ نے اس بات کا پتہ کروانا ہونا کہ میں منافق ہوں یا مومن ہوں تو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، شیخ ابو محمد سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ صرف اپنے آپ کو چیک کریں، یہ دلیل الایمان ہے۔ اگر آپ فجر کے وقت اٹھتے ہیں، روتے ہیں، جھکتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو یہ اس بات کی شہادت ہے، یہ شہادت الایمان ہے، شہادت الایمان ہے۔ فجر کی نماز اگر آپ فجر کے وقت اٹھتے ہیں تو یہ آپ کے مومن ہونے کی دلیل ہے، اور اگر آپ فجر کی نماز کے چور ہیں تو پھر سمجھ لیں مومن نہیں ہے بلکہ دل پر نفاق کے دبے ہیں۔ یہ امتحان ہے، نماز امتحان ہے، یہ نماز ہمارے ایمان کا امتحان ہے، اور اس امتحان میں ہمارے بچے پاس ہیں، نہیں پاس تو کس نے پاس کروانے ہیں؟ اور اس امتحان میں ہماری جوان بیٹیاں پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، جہاں سے ہم آئے ہیں، کیا ہماری جوان بچیاں اس امتحان میں پاس ہیں؟ وہ بیوی کے جس کے ساتھ ہم پوری زندگی گزارتے ہیں، ایک ایک ناز نخرہ برداشت کرتے ہیں، کیا وہ ہماری بیوی، رفیقہ حیات، رفیق سفر، کیا وہ اس امتحان میں پاس ہے؟ اگر وہ فیل ہے تو اس کو پاس کروانے کے لیے میری محنت کیا ہے؟ اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ کی بچیاں نماز فجر پڑھتی ہیں نا، توجہ مجھے دے، اور وہ ننھے منھے ہاتھ اٹھا کے فجر کے وقت دعا کرتی ہیں نا، یا اللہ ہمارے بابا کو معاف کر دے، اللہ ہمارے ابو کی خیر کرنا، نگاہوں سے دور ہے، پردیس ہے، ہمارے بابا کی خیر کر دے، اللہ کی عزت کی اس قسم اٹھا کے کہتا ہوں، با پردہ جس کی بچی فجر کے وقت اٹھ کے اپنے باپ کے لیے ہاتھ اٹھا لے، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو کبھی خالی نہیں لٹاتا۔ اگر آپ کی جوان بہنیں، آپ کی بیٹیاں نور کے وقت اٹھ کے آپ کے لیے دعا کرتی ہے، کسی بابے اور کسی ملنگ کے تویز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے،
کسی دربار مزار پہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ننھی منی بچیوں کی دعا؟ اللہ اکبر. مجھے ایک بزرگ یاد آئے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مولانا صاحب کے پاس گیا. میں نے کہا جی میرے حالات بڑے ابتر ہیں، بڑا پریشان ہوں، مجھے نا کوئی آپ تعویذ دے دیں. تو وہ شیخ صاحب مجھے کہنے لگے تیرے پاس بچیاں ہیں؟ کہتے ہیں میں نے کہا میرے پاس گھر میں 3 بچیاں ہیں. تو فرمانے لگے پھر میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ رحمت کے خزانے تو تیرے گھر ہیں. اپنی بچیوں کو وضو کرا کے مصلی پہ بٹھا دے اور ان کو یہ کہہ دو کہ بیٹا میرے لیے دعا کر دو، یا اللہ ہمارے ابو کے گناہ معاف کر دے. ان کے یہ ہونٹ حرکت میں بعد میں آئیں گے، اللہ کی رحمت پہلے جوش میں آ جائے گی. اور میرے پیارے بھائیو، یہ جعلیات کا پیغام ہے، یہ ہمارا پیغام ہے. کوئی فرقہ وریت نہیں ہے. دین کے نام پہ دکانداریاں ہیں. اللہ کی قسم دین کے نام پہ لوگوں کو شرک میں دھکیلا جا رہا ہے، بدعات کی دلدل میں پھینکا جا رہا ہے. واللہ کے بندو، صلاۃ الفجر یا عباد اللہ، اپنے گھر میں جب آپ نے گھر فون کرنا ہے، واللہ العظیم جب آپ گھر کال کریں، یہاں سے بات شروع کریں، آج فجر کے وقت گھر میں کون اٹھا ہے کون نہیں اٹھا. وہ کہتے ہیں نا بس اوقات جو ایک بندہ بار بار ایک ہی بات کرے، کہتے ہیں یار تیری سوئی یہاں آ کے کھڑی ہوتی ہے، بس آپ کی سوئی یہاں آ کے کھڑی ہو، یہاں سے شروع ہو یہاں پہ اینڈ ہو. اچھا پھر فجر سب نے پڑھی تھی؟ جو بچے آپ کے گھروں میں فجر پڑھتے ہیں نا، ان کو کوئی انعام دیا کرو. یہاں سے لوگ جاتے ہیں، بچیوں کے لیے چیزیں بھیجا کرو، ماشاءاللہ میری بیٹی پڑھتی ہے. یہ کوئی چھوٹی عزت کی بات ہے؟ آپ کا بچہ اگر فجر کا نمازی ہے، آپ کی بیٹی اگر فجر کی نمازی ہے، نفاق کے دھبوں سے پاک ہے، فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم آپ کامیاب ہیں. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. صلاۃ الفجر یا عباد اللہ. اللہ کے بندو، نماز فجر کا معاملہ زندگی موت سے ہم معاملہ ہے. اگر آپ نماز فجر سے پیار کرتے ہیں، اللہ آپ سے پیار کرتا ہے. اللہ کے فرشتے آپ سے پیار کرتے ہیں، اللہ کے حبیب آپ سے پیار کرتے ہیں، اللہ کے پیارے آپ سے پیار کرتے ہیں. اگر آپ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، اللہ بھی ناراض، اللہ کے فرشتے بھی ناراض، اللہ کے پیارے حبیب بھی ناراض، اور اللہ کے پیارے بندے بھی ناراض. آئیے میں بخاری سے ایک اور روایت پڑھتا ہوں. نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ فجر کی اذان ہو جائے اور میں فجر کے وقت نماز کے وقت اپنے مصلی پر امام کسی اور کو مقرر کر دوں. اور جن گھروں سے صحت مند جوان اور صحت مند بوڑھے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایسے گھروں کو آگ لگا کے ویسے ہی جلا دوں. شیخین تشریف فرما ہے، آپ پوچھیں، میں تو طالب علم اشارہ کر سکتا ہوں، آپ ان سے پوچھیں کہ کیا کسی گناہ گار کو آگ کا عذاب دینا جائز ہے؟ بولو. کسی بھی گناہ گار کو مل کے بولے آگ کا عذاب دینا جائز ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. وہ پیغمبر جو رحمت للعالمین، اس رحمت للعالمین پیغمبر نے فرمایا جو فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتا، میرا جی کرتا ہے میں ایسے گھر کو ویسے ہی راکھ کر دوں، آگ سے جلا دوں. صحابہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر آپ پھر آگ لگاتے کیوں نہیں؟ فرمایا شیر خار بچے ہیں، ننھے منھے گود میں بچے ہیں،